ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الحنين الرؤوف الرحيم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے استفسارات اور بہت سارے سوالات اس وقت جو موجودہ ایام کے اندر باغ فدق کے حوالے سے اور بالخصوص حضرت مجدد گولوی حضرت قبلہ عالم پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ قدس سر العزیز نور اللہ مرکزہ کی تعلیمات اور آپ کی بالخصوص کتاب تصفیہ ما بین سنی و شیعہ کے تصریحات، تعبیرات، تشریحات اور پیر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کے ساتھ معنون اور منسوب جو غلط بات حضور سید عالم فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے نام خطا اور غلطی کا جو انتساب حضرت پیر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کے ساتھ منسوب کر کے ہمارے ایک معاصر عالم نے جو تشریح کی ہے، اس کی تردید درگاہ عالیہ گورڑہ شریف سے حضرت علامہ پروفیسر جی حق چشتی صاحب نے بڑے شستہ، شائستہ، نستعلیق، مجلہ، مصفہ اور مقتدر انداز کے اندر اس کی تردید انہوں نے کر دی ہے۔ مزید مجھے یا دیگر حضرات کو حاشیہ آرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تاہم دوستوں کے بہت سارے سوالات اور بہت ساری خواہشات مجھ تک براہ راست فون کے ذریعے سے اور واٹس ایپ کے ذریعے سے مجھ تک پہنچی ہیں، اور مختلف کلپس مختلف علماء کے، دانشوروں کے، ارباب علم کے، اور وہ آڈیو کی صورت میں، وائس میسج کے ذریعے سے بھی اور تحریری صورت کے اندر بھی بعض اقتباسات اور بعض تحریریں مجھ تک پہنچی ہیں۔ تو لہٰذا آج کی یہ جو گفتگو ہے وہ باغ فدق کے حوالے سے پائی جانے والی جو اس وقت کی جو غلط فہمی ہے، جو التباس ہے، جو توہم ہے، جو شک اور تذبذب ہے، جو حضرت قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے ساتھ غلطی کے ساتھ عمدن یا سہون ہمارے معاصر عالم نے جو بات کہی ہے، اس بات کی میں بھی تردید کرتا ہوں، اور علامہ پروفیسر جی حق صاحب کی جو انہوں نے تصفیہ ما بین سنی و شیعہ کی تعبیر حضرت قبلہ عالم کا جو موقف بیان کیا ہے، اصلاً وہی موقف ہے، اور ہمارا بھی حضرت قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہی ہماری تحقیق بھی حضرت قبلہ عالم علیہ رحمہ کی ذات کے ساتھ، آپ کی تعلیمات کے ساتھ بالکل حضرت قبلہ عالم علیہ رحمہ نے جو کچھ کہا ہے وہ حق ہے اور سچ ہے۔ اس کے علاوہ جو معاصر حضرات جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ غلط بات کر رہے ہیں، لہذا یاد رکھیے اور اس بات کو سمجھ لیجئے کہ باغ فدق کے مختلف پہلوؤں پر ڈائلاگ، مکالمہ اور گفتگو ہوتی رہی ہے، محدثانہ نقطہ نظر سے بھی بات ہوتی رہی ہے، اور مورخانہ حیثیت سے بھی، نقطہ نظر سے بھی، باغ فدق کے مورخانہ طریقی نقطہ نظر سے بھی بات چیت ہوتی رہی ہے، مفسرانہ نقطہ نظر سے بھی بات ہوتی رہی ہے، محققانہ، فقیہانہ اور مدققانہ اور عالمانہ، اور اس کے ساتھ جو ہے محدثانہ، فقیہانہ، مجتہدانہ، متکلمانہ انداز کے اندر بھی باغ فدق کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہی ہے۔ ہمارے بہت سارے ارباب علم نے باغ فدق کے حوالے سے تشریحات کی ہیں۔ حضرت قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اور آپ کی بالخصوص یہ جو کتاب ہے تصفیہ ما بین سنی و شیعہ، جس کے اندر آپ نے 6.5 صفحے کم و بیش 7 صفحات پر مشتمل حضرت قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کے اندر باغ فدق کے حوالے سے نہایت باریک بینی کے ساتھ، یرف نگاہی کے ساتھ اس کے ایک ایک پہلو پر آپ نے بڑی مدققانہ، محققانہ، فقیہانہ، متکلمانہ، مؤرخانہ، فقیہانہ، مجتہدانہ، محدثانہ، فقیہانہ، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت پیر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے مؤرخانہ پہلو پر بھی بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پیر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے متصوفانہ، عارفانہ اور صوفیانہ حوالے سے بھی بہت ہی عمدہ پیرائے کے اندر حضرت اعلیٰ نے تشریف فرمائی ہے۔ لہٰذا اس باغ فدق کا محدثانہ نقطہ نظر سے بھی آپ نے کلام کیا ہے،
کہ ہمارے علماء کرام نے باغ فتق کے متعلق تمام فرقوں اور مسالک کے علماء کی جو مروی روایات ہیں ان کو نقل کر کے اور ان کے گروپس بنا کر ان روایات کے ان کو مختلف گروپس میں کہ وہ کس کس معنی میں ان کی آپس میں مماثلت اور مشابہت پائی جاتی ہے، لہذا مختلف احادیث کے گروپ بنا کر محدثانہ نقطہ نظر سے اس کی تشریح کی گئی ہے، اور مفسرانہ نقطہ نظر سے بھی کہ قرآنی آیات کے تناظر کے اندر باغ فتق مال فے اور مال غنیمت کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور قرآن مجید کی مختلف آیات جن پر اعتراضات وارد ہوئے ہیں اور معترضین نے جو باغ فتق کے باب کے اندر جو اعتراضات اٹھائے ہیں اس کی مفسرانہ توجیحات، تعبیرات اور تشریحات بھی پیر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے عمدے پیرائے کے اندر بیان کیے۔ پھر باغ فتق کی تاریخی حوالے سے، مال فے کی تاریخی حوالے سے اس کی جو مؤرخانہ تاریخی حیثیت ہے اس پر بھی پیر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے کلام فرمایا ہے اور بڑی عمدہ گفتگو فرمائی ہے، اور بالخصوص باغ فتق کے یعنی مجتہدانہ نقطہ نظر سے اور پھر فقیہانہ نقطہ نظر سے کہ اس کی فقی حوالے سے اس کی حیثیت کیا ہے، کہ کیا وہ بطور وراثت کے ہبہ تھا کہ نہیں تھا۔ حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت پیرائے کے اندر وضاحت کی ہے، اور ایک ایک اعتراض کا، ایک ایک کانٹے کا، ایک ایک شک کا، ایک ایک تذبذب کا، ایک ایک تسلسل کا، اور ایک ایک توہم کا، اور ایک ایک خدشے کا، اور ایک ایک اعتراض کا حضرت پیر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت مفاہمت کے ساتھ، نہایت مصالحت کے ساتھ، نہایت تصفیہ کے ساتھ، نہایت اخلاص کے ساتھ، دردمندی کے ساتھ، غمخاری کے ساتھ شیعہ سنی کو قریب کرنے کے لیے پیر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت ہمدردانہ کلام فرمایا ہے۔ لہذا حضرت پیر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے محض اسے مناظرانہ انداز میں نہیں، اسے پیر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے تصفیہ کے روم میں، مصالحت کے روم میں، شیعہ سنی کے یعنی تناظرات سے بالا تر ہو کر پیر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ نے عقلی حوالے سے بھی نقلی حوالے سے بھی حضرت پیر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور بالخصوص اسے بڑے عمدہ پیرائے میں، منطقیانہ انداز میں، فلسفیانہ انداز میں، مؤرخانہ انداز میں، محققانہ انداز میں، فقیہانہ انداز میں، محدثانہ انداز میں، مجتہدانہ انداز میں حضرت قبلہ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باغ فتق کی حیثیت کو اجاگر کیا ہے اور وضاحت کی ہے۔ اور پیر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی بھی جگہ پر ایسا کلام نہیں کیا کہ حضور سید عالم سلام اللہ علیہ نے جو قاصد بھیجا اور اس بات کا جو تقاضا کیا العیاذ باللہ وہ انہوں نے غلطی کے ساتھ کیا اور خطا کی بنیاد پر کیا، ایسی کوئی بات نہیں۔ پیر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کی ہے وہ اور تناظر میں ہے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہے، اور پھر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کے معانی کو، مطالب کو، مفاہیم کو، معارف کو پیر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح جس انداز کے اندر ان کو اجاگر کیا ہے وہ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خاصہ ہے۔ حضرت مجدد گولوی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ امتیازی خصائص ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پچھلی صدی کے اندر حضرت پیر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ لہٰذا حضرت پیر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس باغ فتق کے حوالے سے جو بحث کی ہے وہ محققانہ بھی ہے، متکلمانہ بھی ہے، فقیہانہ بھی ہے، مفسرانہ بھی ہے، محدثانہ بھی ہے، مؤرخانہ بھی ہے، مجتہدانہ بھی ہے، صوفیانہ اور عارفانہ بھی ہے، اور ایک ایک پہلو پر حضرت پیر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فقیہ، ایک محقق، ایک متکلم، ایک عظیم محدث اور ایک بے مثل مفسر اور ایک بلند پایا مؤرخ اور ایک کامل عالم اور ایک کامل مدقق اور ایک کامل العلم والفن صوفی کی حیثیت سے حضرت پیر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے باغ فتق کی ایک ایک نوک اور پلک کو سنوار کے رکھ دیا ہے، دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ تصفیہ کے ساتھ صفحات میں باغ فتق کے علمی، فنی، تحقیقی، اعتقادی، تاریخی، فقہی، حدیثی، تفسیری اور پھر صوفیانہ اور عارفانہ انداز میں اس طرح شرح و وضاحت اور اس کی تشریح فرمائی ہے کہ کوئی پہلو بھی پیر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے تشنا نہیں رہنے دیا۔ مودت اہل بیت اطہار اور مقام حضور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی وہ مقام کی جو معرفت کو حضرت پیر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے وہ پیر صاحب کی ہی کا حصہ ہے۔ حضرت پیر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام بالخصوص خلفائے راشدین کے احترام کے ساتھ مودت اہل بیت کا درس دیا ہے۔ تعظیم آل رسول کا موقف پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا علم نشرہ ہے۔
حضرت قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ ایک بلند پایا مفسر، ایک مثالی محدث، ایک بے نظیر متکلم اسلام، ایک نامور محقق مدقق، ایک منجا ہوا مورخ اور ایک داعی اتحاد امت کے طور پر حضرت پیر صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کی اگر آپ تعلیمات پر غور کریں تو پیر صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ ایک ناصح کی حیثیت سے، ایک داعی اتحاد امت کی حیثیت سے، ایک ترجمان اور ایک نمائندہ اتحاد امت کی حیثیت سے پیر صاحب نے نہایت محتاط انداز کے اندر گفتگو فرمائی ہے، اور ایک مجدد کامل کی حیثیت سے تصفیہ میں بحث کو، تصفیہ کے اندر، اس بحث کے اندر پیر صاحب قبلہ نہایت اعتدال کے ساتھ، نہایت معتدل انداز کے اندر پیر صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ نے حقائق کو دریا کو، حقائق کے دریا کو، معارف کے دریا کو دریا باکوزہ کیا ہے۔ لہذا اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ خلفائے راشدین المہدیین جو تھے وہ آل رسول سے محبت رکھتے تھے، محبت رکھنے کے ساتھ ساتھ بلکہ آل رسول کے ایک ایک بچے کی تعظیم کرتے تھے۔ لہذا حضرت اعلیٰ گولوی رحمت اللہ علیہ کی تحقیقات وہ ملفوظات کی صورت میں ہوں، تعلیمات کی صورت میں ہوں، آپ کی تصنیفات کی صورت میں ہوں، لہذا اس میں مودت اہل بیت کے پھول جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ حضرت پیر صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کی جو تعلیمات ہیں وہ مودت اہل بیت سے لبریز ہیں، مودت اہل بیت سے آراستہ و پیراستہ ہیں، اور صحابہ کرام اور بالخصوص خلفائے راشدین المہدیین شیخین ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ادب اور احترام بھی ذہنوں کے اندر نقش الحجر، آپ کی تعلیمات، آپ کی کتابیں، آپ کی ملفوظات اور حضرت قبلہ پیر صاحب رحمت اللہ علیہ کی ایک ایک لفظ جو ہے وہ سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے کہ حضرت پیر صاحب جن کا سینہ جو ہے وہ اولاد رسول، محبت آل رسول سے لبالب بھرا ہوا ہے، اور پیر صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ وہ بد نصیب شخص ہے، وہ شقی شخص ہے، اور وہ شخص جو ہے کہ جس کا سینہ، جس کا دل، جس کا دماغ، جس کا ذہن، جس کا قلب، جس کا باطن مودت اہل بیت اور احترام صحابہ سے محروم ہو، فرمایا کہ وہ شخص جو ہے وہ بہت ہی اپنی اس شومی قسمت پر، بد نصیبی پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر توبہ کرے، معافی مانگے، اور مودت اہل بیت کے ساتھ احترام صحابہ اور احترام صحابہ کے ساتھ مودت اہل بیت، یہ پیر صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کا مسلک ہے۔ لہٰذا یہ پیر صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کے اندر یہ بات سمجھنے کی ہے، یہ وابستگان گولڑہ شریف کو اور آستانہ معلیٰ گولڑہ شریف کے ایک ایک مرید، ایک ایک معتقد اور ایک شخص جو درگاہ عالیہ سے وابستہ ہے، اسے ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے وہ علامہ پروفیسر جی حق صاحب نے جو وضاحت کی ہے اس وضاحت کے اندر جو ہے وہ اپنا موقف سمجھے، اور پیر صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کی جو تعلیمات ہیں، آپ کی جو کتب ہیں وہ ادب ہے، تصفیہ مابین سنی و شیعہ وہ عوام الناس کے سمجھنے کی چیز نہیں ہے۔ تصفیہ کے لیے صاحبزادہ پیر سید غلام قطب الحق صاحب نے باقاعدہ تصفیہ کا خلاصہ جو ہے وہ شائع کروایا ہے، اور وہ ان کی مہربانی سے ہم نے وہ تصفیہ کا خلاصہ جو ہے اپنے دوستوں کو تقسیم کیا ہے، اور بتایا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ بزرگوں کی تعلیمات ہیں، اس کے علاوہ افراد سے، تفریط سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ لہٰذا یاد رہے کہ جس کا سینہ مودت اہل بیت سے خالی ہے، یقین کیجئے ان کی اللہ اور رسول سے محبت بھی محض فریب نفس ہے۔ مودت اہل بیت کے بغیر اللہ اور اس کے رسول سے محبت محض فریب نفس ہے۔ آل رسول کی محبت و تعظیم سے خالی ہونا یہ بہت بڑی محرومی اور شقاوت کی بات ہے۔ افسوس صد افسوس، یہ کیسی اخلاص و للہیت کی موت ہے، یہ کیسی نسبت کا خون کرنا ہو رہا ہے، ایمان و عرفان کو ذبح کیا جا رہا ہے کہ بعض علماء جبہ و دستار کے ساتھ ممبروں پر بیٹھ کر جگر گوش رسول جان احمد حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر کس سوکیانہ انداز میں وہ کر رہے ہیں، وہ بی بی پاک سلام اللہ علیہا کہ جن کی دعاؤں سے امت کی، میری اور آپ کی بخشش ہونی ہے، جن کی جوتیوں کے صدقے ہم سب کو ایمان اور اسلام کی معرفت حاصل ہوئی ہے، ایسے علماء کو اپنے لب و لہجہ کو دیکھنا چاہیے، بولنے سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے۔ یہ میری بات ان حضرات کے لیے، ان معاصر حضرات سے میں بصد ادب عرض کروں گا کہ آپ میری اس بات کو فقط ایک معاصرانہ چشمت کے حوالے سے نہیں کہ ایک معاصر کی تنقید ہو رہی ہے، ایک معاصر کا احتساب ہو رہا ہے، نہیں،
اسے اخلاص کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں کہ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کبھی کرتا ہے کار تریاکی، کہ زہر بھی کبھی کرتا ہے کار تریاکی۔ حضرت سیدہ زہرا بطول سلام اللہ علیہا کا ذکر کرتے ہوئے امام شافعی کا لہجہ چاہیے، امام ابو حنیفہ کا رویہ اور انداز چاہیے، امام مالک کا ادب چاہیے، اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا اسلوب چاہیے، حضرت مجدد الف ثانی علیہ رحمہ کا اہم چاہیے، اقبال کی عقیدت چاہیے، اقبال جیسا نظریہ اور سوچ چاہیے، اور حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا انداز چاہیے، اور حضرت قبلہ عالم حضور قبلہ عالم پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جیسے حضرات کے ساتھ وابستگی کا فیضان چاہیے، اور اکابرین سے یہ لب و لہجہ لینا چاہیے۔ یہ لب و لہجہ جو ہمارے حضرات نے حضور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے باغ فتح کی اس پرسرات کی جو وضاحت کی ہے، اور بی بی پاک سلام اللہ علیہا کے حوالے سے جو کلمات کی ہے، اس بات پر اس کو تنہائی میں بھی اور اعلانیہ بھی توبہ کرنی چاہیے۔ لہذا یہ جعلی وضعی من گھڑت روایات و حکایات کی کہانیاں ہیں۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے مالی حقوق ہرگز کوئی غصب نہیں کیے۔ پیر صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ نے یہ واضح طور پر بات کی ہے کہ خلیفہ خلیفہ اول اور خلیفہ ثانی یعنی شیخین حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آل رسول کے جائز مراعات کو ہرگز طلب نہیں کیا تھا۔ ایک ایک مقام پر انہوں نے اپنی اولاد سے بڑھ کر خاندان نبوت کو، آل رسول کو، جناب مولا کائنات کو، حضور سیدہ عالم کو، حسنین کریمین طیبین طاہرین کو، اپنی اولادوں پر ان کو مقدم رکھا ہر اعتبار سے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا شیخین کے حوالے سے یہ باور کروانا، یہ سوچ رکھنا، یہ نقطہ نظر رکھنا کہ العیاذ باللہ کہ مہاجرین و انصار اور بالخصوص خلفائے راشدین کے بارے میں یہ جو جھوٹی تشہیر کی جاتی ہے کہ ان کا آل رسول سے دشمنی و عداوت کا برتاؤ تھا، ظلم و تشدد کا رویہ تھا۔ عہد نبی میں جس طرح حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اقارب رشتہ داروں کو، خاندان بنو ہاشم کو، ان کے حقوق نبی علیہ السلام پورا فرمایا کرتے تھے، اپنی اہل بیت کی مالی اعانت و مدد فرمایا کرتے تھے، بے عین ہی بلفظ ہی ہو بہو اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے، یہاں تک کہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے عہد خلافت تک ان تمام مراعات اور مالی حقوق کی ادائیگی میں سر منہ فرق نہیں آیا۔ جس طرح عہد نبوی کے اندر خاندان نبوت کی خدمت کی جاتی تھی، ان کے مالی حقوق کا تحفظ تھا، اسی طرح خلفائے راشدین کے عہد کے اندر بھی اسی طرح ان کے مالی حقوق کا تحفظ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانوادہ نبوت کے ساتھ نبوی مراسم اور روابط کو کما حق کو ملحوظ خاطر رکھا، ان کا ایک ایک حق ادا کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کر بات کہی تھی، والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، کہ اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی رشتہ داری، آپ کی قرابت، آپ کا خاندان، آپ کی اولاد اور آپ کے رشتہ دار جو ہیں وہ قرابت کے اعتبار سے میری اپنی قرابت سے زیادہ محبوب اور مقدم ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل رسول کے مالی حقوق اپنی مرضی، اپنی ثوابدید کے مطابق تقسیم نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ عہد نبوی کے طریق کے مطابق اور موافق تقسیم کیا کرتے تھے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغ فتح میں کسی قسم کا کوئی تغیر، کوئی تبدل نہیں کیا تھا، کوئی خرد برد نہیں کیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے قبیلے کی بنسبت ہر مرہ میں آل رسول کے ساتھ صلہ رحمی میں، وفاداری میں، حسن سلوک میں، ادائیگی حقوق میں بہر صورت بہر حال ان کو مقدم رکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنوں کی بنسبت آل رسول کی زیادہ قدردانی کیا کرتے تھے۔ آل رسول کو خمس میں جو حق عہد نبوی میں ملتا تھا وہی خلافت صدیقی میں، وہی خلافت فاروقی میں باقاعدہ ان کو حق آل رسول کو ملتا رہا۔ اور بنی ہاشم میں خمس کا حصہ کی نگرانی جو تھی وہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم
کو یہ آپ متولی تھے، آپ اس کے والی تھے، آپ اس کے نگران تھے، آپ اس کے ناظم الامور تھے. مالی حقوق جو بنی ہاشم کو میسر تھے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد کے اندر اس کے والی نگران حضور مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو نگران اور والی بنایا گیا تھا. خمس و مال فے میں حق تلفی کی داستانیں صحیح نہیں ہیں. وہ یہود کے زیر اثر بعض مؤرخین نے ان روایات کو لیا ہے اور وہ روایات وضعی ہیں، جعلی ہیں، جھوٹی ہیں، من گھڑت ہیں، اور وہ قصے اور کہانیاں ہیں ان کا حقیقت کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ، تاریخ صحیح کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. حضرت مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کا یہ اپنا فرمان ہے کہ میں جس طرح عہد نبوی میں خمس کے حصے کو تقسیم کرنے کے لیے بنی ہاشم میں متولی نگران تھا، ناظم تھا، اور اسی طرح عہد صدیقی میں اور عہد فاروقی میں مجھے متولی اور والی بنایا گیا تھا. یہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا اپنا فرمان ہے. آپ خود ارشاد فرماتے ہیں حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے عہد خلافت میں فدق کو اسی طرح باقی رکھا جس طرح عہد نبوی میں تھا، جس طرح عہد فاروقی میں تھا، عہد صدیقی میں تھا، عہد فاروقی میں تھا. لہذا یہ کبھی بھی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا کہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ باور کروایا ہو کہ ہمارا حق بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا حق شیخین ابو بکر و عمر نے مار لیا ہو، غصب کر لیا ہو، اور بعد وفات ان حضرات کے حضرت مولا کائنات نے اپنے عہد خلافت کے اندر یہ بات کی ہو کہ یہ حقوق جو ہیں، مالی حقوق جو صدیق و عمر کے دور اور عثمان کے دور میں غصب ہو گئے تھے، الیاذ باللہ، میں حسنین کریمین طیبین طاہرین کو دے رہا ہوں، اپنے شہزادوں کو دے رہا ہوں، اور عبداللہ ابن عباس کو دے رہا ہوں. یہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اس باغ فدق کی جو آئینی حیثیت تھی، اس کی جو قانونی حیثیت تھی، اس کے اندر مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے کوئی تبدیلی، کوئی ترمیم، کوئی اضافہ نہ کیا. عہد نبوی میں اہل بیت نبوت کو فدق کی آمدنی سے گزارا الاؤنس ملتا تھا، ان کی خدمت ہوتی تھی، ان کی کفالت ہوتی تھی. بعین ہی اسی طریقہ کار کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے عہد خلافت میں فدق کی اس آئینی پوزیشن کو، قانونی حیثیت کو قائم رکھا، باقی رکھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار کردہ طریقے میں کوئی ترمیم و اضافہ نہ کیا. آل رسول بشمول حضرت مولا کائنات حضور بی بی زہرا سلام اللہ علیہا و حسنین کریمین طیبین طاہرین فدق کی مالی امداد کو عہد صدیقی کے اندر قبول کرتے رہے. لہذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ واضح طور پر کہا تھا کہ میں اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی کرنے والا نہیں ہوں. والسلام.